बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर पहली याद समाअत हुई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर में। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल सीटिंग जज साहब ने समाअत की है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और रहनुमा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पंजाब कॉलेज के हवाले से सामने आ रहा है और मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर चूँकि हुकूमत की जानिब से भी अभी तक कोई तस्दीक नहीं की गई ऐसे वाक़े की, जो ऑफिशियल पेज है सोशल मीडिया पर पंजाब कॉलेज का उसकी जानिब से भी तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं और वो बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं और फिर स्टूडेंट्स के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है, कई स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो गए हैं, गिरफ़्तारियाँ हैं, बच्चियाँ एहतजाज कर रही हैं और उनको भी पुलिस वाले मेल पुलिस जो एहलकार हैं वो उनको तशद्दुद भी कर रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ भी कर रहे हैं या उनको वहाँ से हर सूरत एहतजाज ख़त्म करवाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अफसोसनाक वाक़या है और इसके ऊपर तगड़े तरीके से एहतजाज की जो सूरत हाल है वज़ीर आला को ख़ुद जाना चाहिए था। वो ख़ातून है, उनको जाना चाहिए था, वो जाके उन स्टूडेंट्स को दिलासा देती कि हर सूरत हम ज़ालिमों को या जो भी ये इस तरह के वाक़े में मुलव्वस हैं उन लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब आपके कारोबार हों, आपके कारोबारी ताल्लुकात हों, आपके रिश्तेदारियां हों, सारे जो बड़े इलीट है, अशराफिया है, उनकी एक दूसरे के साथ जब वो जुड़े हों तो वो कोई कॉलेज का या किसी टीवी चैनल का सरबराह हो, वो कोई हुक्मरान हो, वो किसी बड़े ओहदे पर ब्यूरोक्रेसी या पुलिस में बैठा हो, चूँकि सब ये एक हैं, तो उन बच्चों को बजाय इसके कि कोई जाके कोई बड़ा जाके उनको दिलासा देता या उनके मसाइल के ऊपर बात करता या उस केस के हवाले से कोई सख्त नोटिस लिया जाता, उल्टा एहतजाज करने वालों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, मार पीट हो रही है, तशद्दुद किया जा रहा है और ये सारी सूरत हाल है। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में गुलबर्ग में एक प्राइवेट कॉलेज में तालबा से जो मुबैना रेप का मामला वो सामने आया है। वज़ारत तालीम ने उस प्राइवेट कॉलेज को सील कर दिया। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन मनसूखी की नौबत आई तो गुरेज नहीं करेंगे। इस मामले पर दो पहलू सामने आए हैं। एक तरफ कॉलेज की तालबात ने क्लासेस का बाइकाट किया और वाक़या पर किनार रोड पर एहतजाज करके रोड बंद किए। दूसरी जानब पुलिस ने कहा कि प्राइवेट कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती की वाक़े की ताहल तस्दीक नहीं हो सकी और मुबैना मुतासरा बच्ची और उसका ख़ानदान सामने नहीं आया। अब इस मामले पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि तालबा से ज़्यादती की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खबर वायरल होते ही अस्पताल चेक किए, किसी अस्पताल में कोई इत्तला नहीं थी। फैसल कामरान ने कहा कि कॉलेज इंतज़ामिया से बात करके सिक्योरिटी गार्ड्स का रिकॉर्ड लिया है। सरगोदा से एक गार्ड को हिरासत में लिया है जो छुट्टी पर था। अभी तक कोई मुतासरा लड़की या ख़ानदान सामने नहीं आया। आप जानते हैं पाकिस्तान में मुतासरा ना तो सामने आना चाहिए और ना ही उनको जो भी मामला है उसके ऊपर पुलिस को खुद एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी, उनको सामने तो वैसे नहीं लाना। लेकिन हकीकत ये है कि अगर इतना बड़ा इशू हुआ है, स्टूडेंट्स कहते हैं, कोई उनको जानता है, उस बच्ची को जानता है, वो उसके हवाले से स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप बात तो सुने। ये तो नहीं है कि सोशल मीडिया पर किसी ने कोई फेक खबर दी है और उस बुनियाद पर इतना बड़ा एहतजाज और लोग बाहर निकले हैं और बच्चियां रो रही हैं और क्या कुछ लिखा जा रहा है उस बिल्डिंग पर पंजाब कॉलेज की। तो इसका मतलब है कि वहाँ ये ऐसी कोई हरासा करने का इन्वायरमेंट है कि जिसकी वजह से बच्चे इतना गम और गुस्से से भरे हुए थे और इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा किसी के पास मुतासरा लड़की की तफसील है तो शेयर करें। गार्ड्स के हवाले से मालूमात किसी तालिब इल्म के पास नहीं है। कॉलेज के किसी तालिब इल्म को लड़की का नाम तक मालूम नहीं है। एक लड़की का नाम सामने आया जिसके वालिद से रब्ता किया गया। तलबा और तालबात ने गुलबर्ग कैंपस के सामने एहतजाज किया। तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्लासरूम्स और मरकज़ी गेट को बंद कर दिया। कॉलेज के अंदर और बाहर तोड़फोड़ हुई। तलबा ने कॉलेज के बाहर CCTV कैमरों को और कुर्सियों को तोड़ा और साथ पुलिस वालों की जानिब से भारी नफरी वहाँ पर तैनात की गई और उनकी जानिब से वहाँ पर तलबा की जानिब से नारेबाजी की गई। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने तलबा से मुलाकात की है और उनकी मुलाकात के वक्त भी तलबा नारेबाजी करते रहे और उनका ये कहना है कि हर सूरत हमें इंसाफ चाहिए। हमारी एक बहन थी जिसके साथ ज़्यादती हुई है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें हर सूरत, हम इनको इतना पैसा देते हैं, सिक्योरिटी के अलग पैसे देते हैं कॉलेज इंतज़ामिया को, लेकिन अगर इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन होना चाहिए। दुआ गो हैं
کہ ہماری جو ریاست ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر تگڑے طریقے سے ایکشن لے، اور اللہ کرے جھوٹی خبر ہو اور کسی معصوم کے ساتھ ظلم نہ ہوا ہو، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس کے اوپر تگڑے طریقے سے ایکشن لینا ہوگا۔ دوسری طرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کل جو کچھ کیا گیا تھا کراچی میں، اور وہاں پر سندھ رواداری کے جو ایک ہیومن رائٹس کی تنظیم ہے ان کے ساتھ جو ڈاکٹر شاہ نواز کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، اس پر جو مار پیٹ کی گئی تھی، تشدد کیا گیا تھا، جس پر پھر بختیار زرداری نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی، شیری رحمان وغیرہ نے مذمت کی، اس پر دو ایکشن دیکھنے کو ملے۔ ایک، پولیس والے ان مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہیں، دوسری طرف جو چھوٹے چھوٹے افسران یا اہلکار ہیں ان کو معطل کیا جاتا ہے۔ ریڈ زون میں احتجاجی مظاہرے اور ہنگامہ رئی کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور مقدمہ بھی انہی لوگوں کے خلاف جو احتجاج کر رہے تھے، ہیومن رائٹس کے جو لوگ تھے۔ ریڈ زون میں قوم پرست اور مذہبی جماعت کے احتجاجی مظاہرے میں ہنگامہ رئی اور مقابلہ، فائرنگ کر کے زخمی کرنے، قتل، کار سرکار میں مداخلت، املاک کا نقصان، یہ ساری چونکہ اس میں کسی جو مظاہرہ کرنے والوں میں سے کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ 12 افراد، قوم پرست جماعت کے 12 افراد اور مذہبی جماعت کے اور صوبائی قیادت کے 55 کارکنان نامزد ہیں، اور اس میں دفعہ 144 اور اس میں مختلف دفعات لگائی گئی ہیں۔ مقدمے میں جو پنہل ساریو، سیف سمیجو، حمزہ علی چانڈیو، ناصر منصور، بخشل تھلو، علی مستیم اور وہ تمام جو رواداری جو سندھ رواداری کے لوگ ہیں ان کے خلاف ایک طرف مقدمہ درج کیا گیا ہے، مقدمہ بھی دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو مذہبی جماعت ہے TLP کے لوگ، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو ایکشن لیا ہے، جن لوگوں نے مظاہرین کے اوپر تشدد کیا ہے ہم نے تو ان کو معطل کر دیا۔ ادھر دہشت گردی کے مقدمات انہی مظاہرین پر، ادھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کو معطل کر دیا ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرین پر تشدد کرنے میں جو ملوث تھے SHO، ان کے خلاف 8 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ خواتین کے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کے دوران مظاہرین سے بدسلوکی اور تشدد کے معاملے پر یہ ایکشن لیا گیا ہے، جس میں جو پولیس اہلکاروں کو ہیڈ کوارٹر گارڈن میں سسپینڈ کمپنی بھیج دیا گیا ہے، اور ساتھ ان کو کہا گیا ہے جی کہ 6 لیڈی پولیس اہلکار ہیں، 8 ٹوٹل پولیس اہلکار ہیں، اور ایک جو متعلقہ تھانے کے SHO تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ ہے ہمارے ملک کی جمہوریت، ایک طرف مظاہرہ کرنے والوں پر دہشت گردی کے مقدمات، اور پھر مظاہرہ کرنے والوں پر جو تشدد ہوا ہے اس پر چند ایک جو چھوٹے ملازمین ہیں پولیس کے ان کو معطل کر کے اب جو سندھ سرکار ہے وہ دکھانا چاہتی ہے جی کہ ہم سے بڑا تو کوئی بھی پاکستان میں ہم سے زیادہ جمہوریت پسند ہے ہی نہیں، جمہوریت کے تو ہم ہی بانی ہیں، اور جمہوریت ہمارے بعد بس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ انہی لوگوں نے 2-2.5 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جس طریقے سے بار بار گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس طریقے سے جیلوں کے اندر ان کے اوپر تشدد کروایا گیا، اور وہ ساری چیزیں، ناظم جوکھیوں کا کیس آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ کتنے صحافیوں کے مقدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح کی جو چیزیں اب قوم جانتی ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس طریقے سے کہہ رہا ہے، اور قوم ان باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے عظمیٰ بخاری کا، جو صنم جاوید کی جو بہن ہے فلک جاوید، ان کے خلاف، اور وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحب کے پاس زیر التوا ہے۔ تو عالیہ نیلم صاحبہ نے تفتیش کی رپورٹ مانگی ہوئی تھی، اب پولیس والوں کو فلک جاوید تو ملی نہیں ہے، انہوں نے ان کے خاوند کی جو موبائل سم کی فرنچائز ہے اس کو سیل کر دیا۔ اس کو اوپن کروانے کے لیے، ڈی سیل کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکن فلک جاوید کے شوہر کی سم فرنچائز انتظامیہ کی جانب سے سیل کرنے کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ یہ خوبصورتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کیس کو بھی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس بھیجا جاتا، جو روٹین میں جس بینچ کا کیس بنتا تھا اسی بینچ میں بھیجا گیا ہے، اور پھر اس جج نے سماعت بھی کی ہے، جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے سماعت کی ہے، اور جو یہ پنجاب کالج میں ایک واقعہ ہوا ہے، مبینہ طور پر جو بدقسمت واقعہ ہوا ہے، اللہ نہ کرے کچھ ہوا ہو، اور اللہ کرے کہ جو حکومت کا موقف ہے کہ جی جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ ہی ہو، کسی معصوم کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہو، لیکن جو مبینہ طور پر خبریں آ رہی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے عظمیٰ بخاری کی ویڈیوز کے معاملے پر، جعلی فیک ویڈیوز کے معاملے پر چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے خاتون کے ساتھ چونکہ زیادتی ہے، اس کی جو جعلی ویڈیوز ہیں اس کو پھیلانا اور اس کی عزت پر حرف آنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو واقعات ہیں
جو اس مبینہ طور پر بچی کا معاملہ یا باقی کیسز، اس کے اوپر بھی ہماری پہلی خاتون چیف جسٹس کو ویسے ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایکشن لیا جائے جو بھی ذمہ داران ہیں۔ ہائی کورٹ میں فلک جاوید کے شوہر کی سم فرنچائز سیل کرنے کے خلاف درخواست پر جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سماعت کی، اور علی ضیاء باجوہ نے جو متعلقہ افسران ہیں FIA کے اور متعلقہ جو حکام ہیں ان کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ FIA نے غیر قانونی طور پر فرنچائز پر چھاپہ مارا، ہمارے پورے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عدالت فرنچائز کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے اپنی جعلی ویڈیو وائرل کرنے پر فلک جاوید کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، اور جس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ فلک جاوید نے ٹویٹر پر نازیبا ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، پہلے بھی اس مختلف ملک مخالف سرگرمیوں میں یہ ملوث رہی ہیں، اور عدالت کو کہا تھا کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، وہ معاملہ وہاں پہ زیر التوا ہے۔ آج عدالت کو بتایا گیا کہ فلک جاوید کی گرفتاری کے نام پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے فیملی ممبران کو ہراساں کیا گیا ہے، اور فیملی کے ساتھ جو فیملی ممبران ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جس کے اوپر عدالت نے باقاعدہ طور پر کوگنیزنس لیتے ہوئے جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے تمام متعلقہ حکام کو طلب کر لیا، جواب طلب کر لیا اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اسی ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ میں آج پہلی سماعت ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل PP 122 توبہ ٹیک تھنک۔ پاکستان تحریک انصاف کے خاور احمد کی الیکشن اپیل تھی۔ مسلم لیگ نون کے جو کامیاب امیدوار ہیں وہاں سے فارم 47 کے کرنل ریٹائرڈ ایوب، ان کے خلاف درخواست تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ PTI کے نوجوان خاور شیل گادی وہ انتخابات جیتے ہوئے تھے، نتائج کا اعلان بھی ہو چکا تھا، اور جو لیگی امیدوار تھے ایوب گادی انہوں نے شکست بھی تسلیم کر لی تھی، لیکن اس کے بعد جب ریزلٹس آئے تو فارم 45 کا جو آپ جانتے ہیں کہ ایک فارم 47 کے جو چرچے ہیں جو آج تک ہیں، تو یہ سٹنگ جج ہیں جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب، انہوں نے سماعت کی ہے۔ PTI امیدوار خاور احمد گادی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائبونل PP 122 توبہ ٹیک تھنک سے خاور احمد کی الیکشن اپیل پر سماعت کرتے ہوئے فریقین کو، یہ پہلی سماعت تھی اس کیس میں، فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب بھی طلب کر لیا، ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل کے جج جسٹس چودھری محمد اقبال نے کہا ہے کہ جی جواب جمع کروایا جائے تاکہ عدالت ان مقدمات کو آگے بڑھا سکے۔ تو اب باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ میں اور پنجاب کے الیکشن ٹرائبونل میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور یہ پہلی آج کارروائی ہے جو عدالت کی جانب سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، جواب طلب کیا گیا ہے، اور فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کوگنیزنس لے لیا ہے جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔